بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ واز دیئر اے محمد، کبھی محمد نام کے انسان جو تھے دنیا میں موجود تھے ہی کہ نہیں تھے، اس پہ تحقیق ہو چکی ہے بہت زیادہ، بلکہ تقریباً پروف کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی انسان جو تھا وہ دنیا میں موجود نہیں رکھتا تھا، اور اگر رکھتا تھا تو اس کا انفلوئنس بہت ہی کم تھا۔ پیغمبروں کے معجزات کی بات ہوتی ہے، دیکھیے معجزات ہمیشہ پیغمبر کے ماننے والوں کے سامنے ہوتا ہے اکثریت طور پر، جن کے بغیر ہوتے ہیں وہ کفار، آپ انہیں کہہ لیں، انکار کرنے والے کہہ لیں، وہ تو مٹا دیے گئے۔ تو ان کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ بھی شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں نے انہیں دیکھا ہوتا ہے، اور وہ صرف مذہبی کتابوں میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں الحاد اور ایگنوسٹسزم پہ۔ یہ ایک بہت کامن ہو گیا ہے آج کل کہ فیشن کے طور پہ ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آئی ایم این ایگنوسٹک، میں تو ایگنوسٹک ہوں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، اس کا اور الحاد کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ ایگنوسٹسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مذہبی ہوں، ایگنوسٹسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں انڈیسائیڈڈ ہوں، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، یا پھر ایگنوسٹسزم صرف ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو تان و تشنے سے اور باقی سب کے سامنے برا بننے سے، آؤٹ کاسٹ ہونے سے، معاشرے میں لوگوں کی انگلیاں اٹھانے سے بچنے کا نام ہے۔ اس کے بعد مختصر طور پہ ہم دو اور چیزوں کا ذکر کریں گے، ایک چیز کہ عقیدے اور معلومات میں کیا فرق ہے، اور دوسری چیز کہ وہ کون سی چند چیزیں ہیں جو مذہب پیش کرتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا پھر اپنے من جانب اللہ یا خدا کی طرف سے ہونے کے ثبوت کے طور پر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الحاد اور ایگنوسٹسزم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایگنوسٹسزم جو لفظ نکلا ہے یہ سٹارٹ کیا تھا تھامس ہکسلے نے۔ اگر آپ نے کچھ بریو نیو ورلڈ ایک بہت مشہور ناول ہے وہ پڑھا ہے تو اس کے رائٹر کا نام تھا ایلڈس ہکسلے، یہ ان کے والد ماجد تھے تھامس ہکسلی، اور اراؤنڈ 1869 1870 میں انہوں نے یہ لفظ ایجاد کیا ایگنوسٹسزم۔ ایگنوسٹسزم میں انہوں نے اے جو ایک گریک لینگویج میں ہوتا ہے، اے کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اسی سے ایتھیزم میں نکلا ہے کہ خدا نہیں ہے، تھیزم گاڈ از، اور ایتھیزم دیر از نو گاڈ، اور ویسے ہی ایگنوسٹسزم میں وہی اے لگا دیا انہوں نے تو وہ ایگنوسٹسزم بن گیا۔ لیکن پھر یہ نوسٹک کیا ہوتا ہے؟ نوسٹک کے سادہ معنی ہے معلومات یا علم۔ یہ وہ علم نہیں ہے جو آپ کتابوں سے، سائنس سے، تجربات سے، مذہبی ٹیکسٹ پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو آپ کو ایسوٹیرکلی آتا ہے، یعنی کہ خدا کی طرف سے آتا ہے، وجدان کی طرف سے آتا ہے، الہام کی طرف سے آتا ہے، یا پھر آپ کو انٹویشن ہوتی ہے، یہ وہ والا علم ہوتا ہے۔ اس کی ایجاد تو ہوئی تھی اس طریقے فکر کی بہت سال پہلے، پہلی سے تیسری صدی عیسوی تک، کامن ایرا جس کو کہتے ہیں، فرسٹ ٹو تھرڈ کامن ایرا میں یہ بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد جب آرتھوڈاکس کرسچینٹی پاور میں آئی، رومنز جب کنورٹ ہوئے کرسچینٹی میں، تو انہوں نے اس کو مٹانا شروع کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، خدا خود آ گیا عیسیٰ بن کے، تو اب یہ سب بکواس نہیں چلے گی۔ پھر بھی ان کی معلومات زیر زمین چلی گئیں، آہستہ آہستہ آتی رہی، اور پھر 1940s میں جب ڈاکیومنٹس ملے نوسٹک لٹریچر کے، وہ ابھی بھی نیگ حمادی جو لائبریری ہے ایجپٹ میں اس میں محفوظ ہیں، تب یہ لٹریچر دوبارہ دنیا کے سامنے آیا، ان کا طریقہ فکر دوبارہ آیا۔ تو نوسٹک کا لغوی مطلب ہے جاننا یا نالج، ایگنوسٹک مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایتھیزم یہ ایک عقیدہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن ایگنوسٹسزم معلومات کا سوال ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی ایک کہنا چاہیے ایکڈیمک کلاسیفیکیشن۔ اب عملی طور پہ ایگنوسٹک کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ ایگنوسٹک ملحد ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے، جب آپ کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ وہ کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کو دنیا میں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ بھائی اچھی ہے بری ہے تو آپ وہ نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ایگنوسٹسزم بھی عملی طور پہ ملحد ہوتا ہے، وہ لبادہ اڑے رہتا ہے مذہب کا، مذہبی رسومات میں شرکت بھی کرتا ہے، عید کی نماز پڑھے گا، یا جو ہے وہ کسی تہوار پہ مندر چلا جائے گا، یا سنڈے کو گرجا چلا جائے گا، سیٹرڈے کو سنیگوگ چلا جائے گا، لیکن عملی طور پہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو دوسری طرف کر کے دیکھیں تو دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کہ دین کی زندگی میں کوئی بھی عملی کردار ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس کو ڈاؤٹس ہوئے اور اب وہ ایگنوسٹک ہے، اس سے آپ پوچھیں گے بھائی تم خدا کو مانتے ہو؟ یار میں تو ایگنوسٹک ہوں، دس از ہز آنسر۔ تو اس کی زندگی میں مذہب کے کردار صرف 3 ہوں گے۔ جب وہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اگر وہ کسی مرد یا عورت سے شادی کرے گا تو وہ کس طرح انجام پائے گی، اور جب وہ مرے گا تو کون سی رسومات ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہے۔
दैट्स एन एग्नोस्टिक, कि वो एग्नोस्टिक बोले अपने आप को लेकिन वो होता असल में मुल्हिद ही है। आम तौर पे जो लोग अपने आप को कहते हैं कि वो एग्नोस्टिक हैं, सो उसका मतलब ये होता है कि वो बचना चाह रहे हैं लोगों के तानो तशने से, माँ बाप की नसीहतों से, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या एग्नोस्टिक मजहबी भी हो सकता है, तो इसके लिए भी नई इस्तिलाह की इजाद हुई जिसको कहते हैं रिलीजियस एथियस्ट या मजहबी मुल्हिद या रिलीजियस एग्नोस्टिक। ये क्या होता है? तो जिसको हम कहते हैं रिलीजियस एथियस्ट, तो ये वो मुल्हिद है जो कि मजहब को गलत मानता है लेकिन बोलता नहीं है, मानता नहीं है। रिलीजियस एग्नोस्टिक क्या होता है? रिलीजियस एग्नोस्टिक वो होता है जो ये कहता है कि भाई मैं खुदा को मानता तो हूँ लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकता। तो ये भी एक टर्म एकेडेमिया में यूज होती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बेहतर है कि आप इसको सादा ही रखें कि एक तो इल्हाद है जो कि मानता है कि खुदा नहीं है, उसका अमल भी वैसा ही है। एक एग्नोस्टिक है जो कि अमली तौर पे मुल्हिद है, उसकी दीन उसकी जिंदगी में कोई किरदार अदा नहीं करता, लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो वो यही कहता है कि मैं जो हूँ अभी खुदा को मानता हूँ या नहीं मानता, आई एम नॉट श्योर। ये तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था कि हम ये बात करेंगे कि अकीदा और इल्म, इनमें क्या फर्क होता है। तो देखिए, इल्म तो हम वही है जो हम जान सकते हैं या जानते हैं अपने हवास की मदद से, इसके अलावा इल्म कुछ नहीं होता। अब हमारे हवास टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे जा चुके हैं, हमने अपनी देखने की सलाहियत बहुत बेहतर कर ली है, मैथमेटिक्स इजाद करके बहुत सारे मसले हल कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे उलूम हमने इजाद किए हैं, तो हमारी हिस्सियात अब बढ़ती जा रही है। हिस्सियात से वो पुरानी वाली बात नहीं है कि बस देखना, चखना, खाना, महसूस करना, ये सब चीजें नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है। आज जो इल्म है वही है जो हिस्सी है, या फिर हम उसको कह सकते हैं जो इंसान शऊरी तौर पे हासिल कर लेता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि इंसान कोई फितरत का इल्म लेके आता है अपनी तरफ से, वो ये जानता है कि अच्छाई क्या होती है, वो ये जानता है बुराई क्या होती है। इसको भी दलील के तौर पर पेश किया जाता है कि ये देखो, ये इंसान को पहले से पता है और ये खुदा का कहना चाहिए कि उसकी दलील है। पहली बात तो ये है कि फितरत क्या है ये कोई बता नहीं सकता आज तक, ना फलसफी बता सके, ना मजहब के फलसफी बता सके, ना साइंटिस्ट बता सके। अब फितरत क्या है इसको मैं अभी टच नहीं कर रहा, मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि इल्म क्या होता है। इल्म की बुनियाद होती है वो कायनाती कवानीन जो हम डिस्कवर कर सके और जिसपे हम आगे उसको एक्सप्लेन कर सकें अपना बाकी इजाद करदा इल्म लिख। जैसे हमने पानी को उबलता हुआ देख लिया, ये नेचुरल भी होता है, हमने उसका इल्म इजाद कर लिया कि हम इसके टेम्परेचर को नापेंगे। फिर हमने ये भी मान लिया कि समंदर की सतह के करीब वो कितने टेम्परेचर पे उबलेगा, उसको हम 100 बोलेंगे। ये 100 उसके अंदर नहीं है, ये हमने उसमें डाला है, ठीक है। तो यही इंसान का इल्म है। अकीदा क्या होता है? अकीदा ये होता है कि एक पहली तो ये एक जहनी हालत, ये एक शऊरी हालत है, मगर ये सिर्फ आपके जहन में होती है। मिसाल के तौर पे आपने ये मान लिया कि भाई अगर मैं जो हूँ फला दुरूद एक दफा पढ़ूंगा तो मुझे 1,00,000 दुरूदों का सवाब मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सवाब होता क्या है, आप नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा इस सवाब का यूनिट क्या है, मतलब ये 1 किलो सवाब होता है, 1 मीटर सवाब होता है, 1 फुट सवाब होता है, 1 ग्राम सवाब होता है, आप नहीं बता सकते। तो लेकिन ये आपका एक अकीदा, यानी अकीदा वो जहनी हालत जिसको आप बगैर किसी सबूत के या कम सबूत के आप मान लेते हैं, उसको हम अकीदा कहते हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस अकीदा नहीं होता। साइंटिफिक हाइपोथेसिस ये होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो आपने ये देख लिया, उसके बाद आप उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर आगे का एक अकीदा बनाते हैं, ठीक है। और सिर्फ जो मेरा अकीदा होता है वो अपनी किसी बेस पे खड़ा नहीं होता, वो आपके जहन में होता है। बस मेरी अम्मी ने बताया था, मैंने फलां साहब की किताब में पढ़ा था, अपनी मजहबी किताब में पढ़ा था, तो ये आपका इल्म नहीं है, ये जो है आपका अकीदा ही है जिससे मजीद अकीदे पैदा हो रहे हैं। एक ख्याल दूसरे ख्याल को पैदा कर रहा है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस ये होती है कि एक तजर्बा, मुशाहिदा, अदाद-ओ-शुमार, हालत, कैफियत सॉलिड है, उसकी मजबूत बेस मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर आप अगला एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, अकीदा बना रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हम किसी भी चीज के सबूत, जब कहते हैं कि भाई ये अकीदा मैं मानता हूं, अब इसका सबूत क्या होगा। अब उसका सबूत हम अक्सर मजहबी अफराद जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो साबित नहीं कर सकते कि खुदा नहीं है, मुझे ऑब्जेक्टिवली 100% बताओ कि खुदा नहीं है। तो देखें 100% तो दुनिया में कोई शख्स एक भी दावा नहीं कर सकता। आप ये दावा भी नहीं कर सकते कि आप मौजूद हैं। हमारी तारीख में ऐसे फलसफी भी हुए हैं जो इसी पे डाउट करते थे कि वो मौजूद है। तो 100% दुनिया में कोई चीज नहीं होती। 100% ना मैथमेटिकल प्रूफ होता है, ना फिजिकल प्रूफ होता है, ना फलसफियाना प्रूफ होता है। 100% दुनिया में अचीव करना नामुमकिन है। किसी भी चीज के 100% सही या 100% गलत होने का फैसला करना नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं,
اس کے لیے لا میں، قانون میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی کہ ایک مخصوص ثبوت کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے جس سے آگے آپ کا ڈاؤٹ جو ہے ریزنیبل ڈاؤٹ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ڈاؤٹ جو کہ حالات کے حساب سے مناسب ہو، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات درست ہے، 100% درست نہیں ہے لیکن بہت زیادہ حد تک درست ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے غلط ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ یہ قانونی اصطلاح ہے جس کو اپنی زندگی میں روز استعمال کرتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، آپ گاڑی خریدنے گئے، اب آپ کو ٹویوٹا پسند ہے لیکن آپ کے دوست نے بتایا جو گاڑیوں کا میکینک ہے اور آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کو آپ کی گاڑی خریدنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹویوٹا میں فلاں چیز اب بدل گئی ہے تو اب یہ گاڑی قابل اعتماد نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ معلوم ہو گیا کہ یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں موجود ہوں لیکن آپ اپنے دوست پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کے علم پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کی گاڑی خریدنے سے اس کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کی بات پہ یقین کر لینا ہے۔ یہ 100% نہیں ہے، شاید یہ 50% ہو، 60% ہو، لیکن یہ آپ کے لیے ایک بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ والی بات ہوتی ہے اور اس کو آپ سچ مان لیتے ہیں۔ اور اسی حد تک ہم جا سکتے ہیں دنیا میں ثبوت کے طور پر، اور جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جائے گا تو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ والی بات آگے آتی جائے گی۔ یعنی آج بھی کوئی سائنسدان 100% ثابت نہیں کر سکتا کہ زمین گول ہے، لیکن ہمارے پاس اب اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین گول ہی ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فلیٹ ارتھرز، ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو مذہب جو ہے کیا ثبوت پیش کرتا ہے؟ مذہب کے ثبوت چند ہیں، اور یہ میں مذہب کو ایز اے مجموعی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی، کرسچینٹی کی، ہندوازم کی بات نہیں کر رہا، میں مذہب ایز اے جنرل جو ہم کہتے ہیں مذہب جو ایک عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں خدا ہوتا ہے، جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ہوتے ہیں ان کے پیغمبر، جس کو آپ ہندوازم میں اوتار کہہ لیں، وشنو، کرشنا، یہ اوتار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ وہ یہودیت کے ہیں، تو پیغمبر ہوتے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ دیکھو یہ پیغمبر آئے تھے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کیا ہم بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے تھے؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس آرکیولوجیکلی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ کبھی کوئی مذہب، کبھی کوئی رسول آیا تھا، متبادل تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ واز دیئر محمد، کبھی محمد نام کے انسان جو تھے دنیا میں موجود تھے بھی کہ نہیں تھے، اس پہ تحقیق ہو چکی ہے بہت زیادہ، بلکہ تقریباً پروف کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی انسان جو تھا وہ دنیا میں موجود نہیں رکھتا تھا، اور اگر رکھتا تھا تو اس کا انفلوئنس بہت ہی کم تھا۔ اب ہمیں یہ بتاتا ہے مذہبی لٹریچر کہ لاکھوں یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایجپٹ سے نکلے، مصر سے نکلے، جب وہ سمندر پھٹا وغیرہ وغیرہ، قرآن مجید میں بھی ایک کہانی موجود ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آج پورا ایجپٹ کھد چکا ہے، سارے ان کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، جہاں جہاں سے وہ نکل سکتے تھے، جہاں جہاں وہ راستے ہونے چاہیے تھے وہ نکلے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پوری ایجپٹولوجی میں اسرائیل کا لفظ ایک مرتبہ آیا، ایک مرتبہ ایک پتھر کی سل پہ، اس کو کہتے ہیں منپٹا اسٹیل، اس میں ملا کہ اسرائیل نام کی کوئی قوم تھی جس سے جنگ ہوئی تھی۔ اب وہ جنگ ہوئی تھی، وہ غلام تھے، یہ تھا وہ تھا، وی ڈونٹ نو، وی کینٹ سے فار شور کہ ایسا کبھی ہوا ہوگا۔ تو اور مذہب کی تاریخ مذہبی کتابوں کے علاوہ متبادل تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ پیغمبر ہو گئے، پیغمبر ہو کے معجزات کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے معجزات ہمیشہ پیغمبر کے ماننے والوں کے سامنے ہوتے ہیں اکثریت طور پہ، جن کے بغیر ہوتے ہیں وہ کفار، آپ انہیں کہہ لیں، انکار کرنے والے کہہ لیں، وہ تو مٹا دیے گئے۔ تو ان کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ بھی شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں نے انہیں دیکھا ہوتا ہے، اور وہ صرف مذہبی کتابوں میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ چاند پھٹنے کا واقعہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند پھاڑ دیا تھا، لیکن اب چاند ایسی چیز ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں، اس وقت اگر ہوا تھا، ایک انہونا واقعہ ہے، اس سے انہونا واقعہ ہونا ممکن شاید نہیں ہے، لیکن اس کا ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ ہندو راجا تھا یا پتہ نہیں کون سا راجا تھا، وہ جھوٹی کہانی ہے بالکل، اس کی کوئی بیس نہیں، وہ روایت ہی اتنی کمزور ہے، اس کی آرکیولوجی کو وغیرہ کو تو چھوڑ ہی دیں، لیکن وہ روایت خود اتنی کمزور ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور مذہب کے پاس کیا ہوتا ہے؟ انبیاء بھی ثابت نہیں ہو سکتے، ان کے معجزات بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں سنت، سادھو، اولیاء، مجذوب، صوفی، یا کرسچینٹی میں سینٹ۔ ان کی بات ہوتی ہے کہ ان کو مذہبی تجربات ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ خدا ان سے باتیں کرتا ہے، وہ سچے خواب ہو سکتے ہیں، الہام ہو سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کرامات یا معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی ان کے ماننے والے ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب ماننے والے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ معجزات ہمیشہ ہوتے ہیں چند خاص مریدوں کے سامنے، تو وہ بھی اب ہم ایویڈنس کیسے مان لیں گے اسے؟ اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ ایویڈنس ہو۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو سادھو سنت انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ بھائی اگر دیا تو
کہاں دیا؟ وہ معلومات کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ صرف باتیں ہیں۔ اور پھر مزے کی بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان اپنے سادھوؤں کا، صوفیوں کا، اولیاء کا، مجذوب لوگوں کا، ان کی کرامات وہ صرف انہی میں مانتے ہیں۔ یعنی جو حضرت بایزید بستامی کا جو قول ہے سبحانی معظم شانی، وہ آج اگر کوئی کہہ دے تو فوراً ہی اس پہ توہین کا فتویٰ لگ جائے گا، توبہ کی ڈیمانڈ ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا، وغیرہ وغیرہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پیر نے جو ہے وہ ایک مردہ کو زندہ کر دیا، اور یہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب ہے یہ واقعہ کہ انہوں نے ایک نوجوان کو پھانسی لگ گئی تھی، اس کی ماں نے بہت روئی گائی تو آپ نے اسے زندہ کر دیا، تو یہ واقعہ بھی آپ معین الدین چشتی کے لیے تو مان سکتے ہیں، آج کسی کے لیے نہیں مان سکتے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ وہ واقعات کبھی بھی کہیں بھی موجود نہیں ہوتے، وہ صرف مریدوں کے دل میں، ان کی زبان میں، ان کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اردو میں محاورہ بھی ہے کہ بزرگ نہیں اڑتے، ان کے مرید انہیں اڑاتے ہیں۔ تو ایک پھر یہ بات ہو گئی کہ بھائی صوفیہ وغیرہ جو ہیں ان کی بھی جو دعوے ہیں وہ بھی ثبوت کے طور پہ کافی نہیں ہوتے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ دوبارہ سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی بدتمیزی نہیں ملے گی، یہاں پہ آپ کو کوئی مذاق اڑانے والا نہیں ملے گا، اور میری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو ٹھنڈے دل سے، علمی طور پہ سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، شعوری طور پہ کوئی فیصلہ لینے کے لیے یا فیصلہ لینے کی پوزیشن میں آنے کے لیے دیکھیے۔ بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوتی ہے۔